اس ویڈیو میں ہم اسم مقصور اور جمع مذکر سالم کو سمجھیں گے کہ اسم مقصور کیا ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں، اور اسم مقصور کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی کیا قواعد ہیں، جمع مذکر سالم کی کیا قواعد ہیں۔ یہ انشاءاللہ بہت آسان ہے دونوں چیزیں، اور اس سبق میں جو ہم آیت مبارکہ سیکھیں گے اس میں اسم مقصور بھی ہے اور جمع مذکر سالم بھی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں قاری الیاس منشی صاحب۔ یہ ماشاءاللہ بہت آسان انداز میں قرآن کریم کی تجوید سکھاتے ہیں، ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور مختلف لہجوں میں قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے چینل پر بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے چینل پر تجوید بھی سکھاتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، واٹس ایپ پر یہ باقاعدگی سے اور پرائیویٹ طور پر بھی علم تجوید سکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آسان قرآنی عربی کورس الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نے مکمل کر لی، اور اب ہم سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے۔ قرآن کریم کی بات چل رہی ہے، ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم کی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے ذالک الکتاب کے اعتبار سے بھی پڑھ لی کہ اس میں کیا کیا قواعد استعمال ہوئے ہیں۔ لا ریب فیہ کے بارے میں بھی ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں لا نفی جنس جو استعمال ہوا ہے اس کے کیا کیا ضابطے ہیں۔ اب اس سبق میں ہم ھدی للمتقین کے تحت یہ سمجھیں گے کہ اس میں مقصور اور جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے۔ ھدن ایک لفظ ہے، اور عربی نحوی گرامر کی روشنی میں یہ اسم مقصور ہے، اور متقین ایک لفظ ہے، عربی گرامر کی روح سے، علم نحو کی روح سے یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اسم مقصور کیا ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ دونوں اسم متمکن کی 9 قسموں میں سے 2 قسمیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے اسم متمکن کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، عربی زبان میں جو اسماء ہیں ان کے آخر میں ہونے والی تبدیلی جو ہوتی ہے اس اعتبار سے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ اسماء ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اس کو ہم اسم غیر متمکن کہتے ہیں، اس میں سے اسم موصول آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کی 8 قسمیں ہیں۔ اور ایک وہ اسماء ہوتے ہیں جن کے آخر میں ہونے والی تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے کتابن یہ مرفوع ہے، کتابن یہ منصوب ہے، کتابن یہ مجرور ہے۔ تو مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، جس کی ایک صورت زبر زیر پیش سے ظاہر ہوتی ہے، تو یہ ان اسماء میں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو اسم متمکن کہتے ہیں۔ لیکن جتنے الفاظ اسم متمکن ہیں ان میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہر ایک کے اندر زبر زیر پیش والی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اب کتابن میں تو کتابن، کتابن، کتابن ہے۔ مسلماتن کے اندر مسلماتن اور مسلماتن ہے، مسلماتن نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اور عمر ایک لفظ ہے تو یہ عمرو اور عمرہ ہوتا ہے، یہ عمرن، عمرن، عمرن اور عمری نہیں ہوتا۔ تو یہ تبدیلیوں کے اعتبار سے اسم متمکن کی کل 9 قسمیں ہیں۔ ان 9 میں سے 2 قسمیں جو ہیں وہ، ان میں سے پہلی قسم ہے تقدیری اعراب۔ تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے یا بذات خود ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ہونے والی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن چونکہ الف لام لگانے اور ہٹانے سے ان کے اندر تنوین کے اعتبار سے رد و بدل محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ اصل میں تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں، آخر میں کسی حرف کے اضافے کی وجہ سے وہ غیر تبدیل ہونے والے ہو جاتے ہیں، یعنی تبدیل نہ ہونے والے بن جاتے ہیں، تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں تقدیری اعراب۔ تقدیری اعراب کا مطلب ہے کہ اعراب ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، حالانکہ اس کی حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت مبارکہ میں ھدن ایک لفظ ہے، اب یہ مرفوع ہوگا تب بھی ھدن ہوگا، منصوب ہوگا تب بھی ھدن ہوگا، مجرور ہوگا تب بھی ھدن ہوگا، تو اس کو اسم مقصور کہتے ہیں۔
تقدیری اعراب کے اعتبار سے ایک تو اسم مقصور اس میں شمار ہوتا ہے، اور ایک تمام وہ الفاظ جن کے آخر میں یا متکلم کا اضافہ کر دیا جائے، جسے کتابن تو بدلتا ہے کتابن، 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 لیکن اگر میں کہوں میری کتاب تو میں بولوں گا کتابی۔ اب چاہے یہ مرفوع ہو تب بھی کتابی ہوگا، منصوب ہوگا تب بھی کتابی ہوگا، مجرور ہوگا تب بھی یہ کتابی ہوگا، یہ کتابی کتابوئی نہیں ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی یا شامل ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اسم مقصور اور یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے جو دو لفظ ہیں، ان کے اعراب کا نام ہے تقدیری اعراب۔ اسم متمکن کی 9 قسموں میں سے ایک تقدیری اعراب ہے، جس کی ایک قسم اسم مقصور ہے۔ اسم مقصور کو ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو، جیسے موسیٰ، جیسے الہدا، جیسے العصا۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الف لام ہٹنے کی وجہ سے تنوین آ جاتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے الہدا سے، جب الف لام ہٹا دیتے تو یہ بنتا ہے ہدن، العصا سے الف لام ہٹا دیتے تو یہ بنتا ہے عصن۔ تو یہ ان تمام الفاظ میں ہوتا ہے جو تنوین کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ الف لام داخل ہونے سے تنوین ہٹ جاتی ہے، تنوین کے آنے سے الف لام ہٹ جاتا ہے، تو یہ تنوین اور الف لام ایک ساتھ کسی بھی لفظ پر نہیں آ سکتے۔ یہ ایک ضمنی تفصیل میں نے بتا دی۔ ہدن للمتقین میں ہدن اسم مقصور ہے، اس کی اعراب تقدیری ہے، حالت رفع نصبی جری تینوں میں یہ ہدن آتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف ہو وہ اس میں شامل ہیں، اور اس کا نام ہے اسم مقصور۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے جمع مذکر سالم، جس کی مثال ہے متقینہ۔ واحد کی جو جمع بنائی جاتی ہے، تو اگر مذکر کی جمع بنائی جائے اور واحد کا وزن سلامت رہے تو اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم، اور اس کی پہچاننے کی بہت آسان علامت ہے کہ آخر میں یا تو واو ساکن اور نون زبر نہ ہوگا جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، یا پھر یا ساکن اور نون زبر نہ ہوگا جیسے مسلمین۔ یہ جو مسلمون اور مسلمین ہیں، جتنے بھی الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع یہ والی آتی ہے، جیسے مؤمنون مؤمنین، قائمون قائمین، صائمون صائمین، ان سب کو ہم جمع مذکر سالم کا نام دیتے ہیں۔ اور اسم متمکن کے 9 جو قسم ہیں اعراب کی، ان میں سے جو قسم یہ والی ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع واو کے ساتھ آئے اور حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آئے۔ مسلمون مرفوع ہے اور مسلمین منصوب اور مجرور ہے۔ آیت مبارکہ میں ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو یہ جو متقینہ ہے یہ مجرور ہے، اس کے شروع میں لام حرف جر داخل ہو رہا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھ لیں گے بالغیب کے تحت۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں، اور وہاں میں مجرور کی بھی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر دوں گا۔ فی الحال آپ مرفوع منصوب مجرور کو صرف ذہن میں رکھیں۔ زبر زیر پیش اس کی ایک کیٹیگری ہے، اس کی اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مرفوع کون سے ہوتے ہیں، منصوب کون سے ہوتے ہیں، مجرور کون سے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ابھی پڑھنا ہمارا باقی ہے۔ تو متقین جو ہے یہ لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، اگر یہ منصوب ہوتا تب بھی متقین ہوتا، مرفوع ہوگا تو یہ متقون ہو جائے گا واو کے ساتھ۔ یہ جو 9 قسموں میں سے یہ والی جو قسم ہے کہ جس کی حالت رفع واو کے ساتھ آئے، حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آئے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے جمع مذکر سالم، باقی 2 کو سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ جو دوسری ہے اس کا ایک ہی لفظ ہے اولو یا اولی الالباب، اولو الابصار۔ تو یہ جو اولو ہے اس کا ترجمہ ہے والے۔ یہ صرف ایک لفظ آپ کو یاد کرنا ہے، اس کی حالت رفع بھی واو کے ساتھ آتی ہے اولو، اور حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آتی ہے اولی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو تیسری قسم ہے جو اسی اعراب کی قسم میں شامل ہے، اس کا تو کوئی نام تو ہے نہیں، اس کے الفاظ ہیں 20 30 40 50 60 70 80 90۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کی عربی آپ بنائیں گے تو یہ بنے گی 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، ان الفاظ کو پڑھ کر آپ کے سامنے میں نے بتا دیا۔ یہ جمع مذکر سالم جیسے ہیں، مسلمون جیسے ہیں، تو حالت رفع میں یہ ہوتے ہیں 20 30 40، اور حالت نصبی اور جری میں یہ ہوتے ہیں 20 30 40 90 تک۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہم نے الحمدللہ ہدن کے تحت اسم مقصور کو سمجھا، اور اسم متمکن کی 9 قسموں میں سے تقدیری اعراب کو سمجھا، اور متقین کے تحت ہم نے جمع مذکر سالم کو سمجھا، اور اسم متمکن کی 9 قسموں میں سے اس قسم کو سمجھا جس کی حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آتی ہے، اور مسلمون جمع مذکر سالم کے ساتھ اس میں اولو بھی شامل ہے، اور 20 سے 90 تک بھی اس میں شامل ہے۔